सऊदी अरब 2034 का वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा, जो कि किसी भी मुल्क के लिए बड़े एजाज़ की, बड़े फ़ख्र की बात है। तो अगर वो बाहर होते ना तो इस तरह ये बैरिस्टर गोहरों और सलमान अकरम राजों से मिन्नतें ना करनी पड़ती, गंडापुरों से। बाहर बैठी हुई क़यादत और जेल के अंदर क़यादत के बयानिए में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये पार्टी के अंदर तकसीम को वाज़े करता है। क्रेडिट लेने की बारी हो तो सारा बिलावल पे उस पार्टी को, जब ब्लेम देने की जिम्मेदारी हो तो सारी नून लीग और इस पे हो, शरीफ ब्रदर्स पे हो। अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक के साथ मैं और वसीम अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 3 मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। इमरान खान ने कहा वो तनहा और जो है अब सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे और कोई बेशक उनके साथ हो या ना हो। खान साहब ने ये क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, इसके हवाले से बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनका पीपल्स पार्टी नून लीग से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मसला सदर मुमलिकत के साथ है। दूसरी बात और तीसरी बात, सऊदी अरब के में होने वाले मुतवक्के 2034 के वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत सारी खुशखबरियाँ हैं और वो उसमें पाकिस्तानियों के लिए भी खुशखबरियाँ, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल में इसी पे बात करते हैं। आप बताएं ज़रा क्या पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी? सऊदी अरब, ये सबसे पहले तो जी सऊदी अरब ने कल रात पेरिस में होने वाले एक इवेंट में मेज़बानी जीत ली है 2034 की। और भी कई ममालिक थे, सऊदी अरब ने बड़ी कोशिश की, उन्होंने पिच किया कि हम इतने 15 स्टेडियम बनाएंगे, बड़ी फैसिलिटीज़ देंगे लोगों को। तो वो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है, सऊदी अरब इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको मुबारकबाद दी है, पाकिस्तानी एम्बेसी जो है सऊदी अरब में उसने मुबारकबाद दी। उसकी वजह ये है कि एक तो हम सऊदी अरब हमारा ब्रदर मुल्क है, उसकी जो भी कामयाबी है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, वो उसको हम अपना समझते हैं। दूसरा भी उसका फ़ायदा है, और लॉन्ग टर्म में जिस तरह कतर में वर्ल्ड कप हुआ था, ये दूसरा ऐसा मिडल ईस्ट का मुल्क है जहाँ पे होने जा रहा है, तो उस वक्त भी पाकिस्तान को बड़े फ़ायदे होंगे, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं, कई कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान की मसनूआत भी इस्तेमाल होती हैं, पाकिस्तानी सीमेंट भी इंपोर्ट होगा वहाँ पे, और पाकिस्तान की जो वर्कर्स हैं वो जाएंगे। हज़ारों की तादाद में नए होटल्स बन रहे हैं 10 शहरों में, जिन शहरों में ये इवेंट होगा, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ का एक वो खुल जाता है, एक दरवाज़ा खुल जाता है। पाकिस्तानी फुटबॉल भी इस्तेमाल होगा। पाकिस्तानी फुटबॉल तो हर जगह, वर्ल्ड कप अगर कहीं पे भी होता है तो उसमें इस्तेमाल होता है। सियालकोट से जाता है, आपको पता है, तो इनकी बड़ी बड़ी जो फुटबॉल के मैचेस होते हैं, लीग्स होती हैं, उसमें भी जाता है। बहुत अच्छा फुटबॉल बनता है, बहुत हाई क्वालिटी का सियालकोट से, वो भी जाएगा। और पाकिस्तान की और मसनूआत भी जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, सीमेंट भी जाएगा पाकिस्तान से, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जाएगा, क्योंकि बूम आएगा कंस्ट्रक्शन का। एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो बनेगा, और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की तरफ ही देखता है जब होता है, सबसे पहले फेवर पाकिस्तान को मिलती है, ये हमेशा से है ब्रदर मुल्क का। इस वजह से भी ये हमारे लिए एक खुशखबरी, बिल्कुल खुशखबरी है भाई। एक बात जो सारी दुनिया को अब नज़र आ रही है कि सऊदी अरब बड़े मुस्बत तरीके से उसके अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं। विजन 2030 जो है उसके मुताबिक जिस तरह मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जिस तरह आईटी की डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, और जिस तरह वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक नया जहान दरियाफ्त हो गया है या तश्कील हो रहा है, तो उसकी मॉडर्नाइजेशन की ज़माना मिसालें देता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट सऊदी अरब 2034 का वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा, जो कि किसी भी मुल्क के लिए बड़े एजाज़ की, बड़े फ़ख्र की बात है। तो ये पाकिस्तानियों की, ज़ाहिर है हमारे देरीना मरासम सऊदी अरब के साथ हैं, तो हमारे लिए भी हम उनके, वो अगर हमारे गम में शरीक होते हैं तो हम उनकी खुशियों में ज़रूर शरीक होना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने भी इसको इसी तरह सेलिब्रेट किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी मुबारकबाद का पैगाम तहनीत दिया। कोई भी वीलॉग हो, कोई भी डिस्कशन हो, इमरान खान के बगैर नहीं मुकम्मल हो सकती। आप चाहें भी तो मुकम्मल नहीं हो सकती। खान साहब चले हैं सिविल नाफरमानी पे, लेकिन ये वो एक इंडियन फिल्म होती थी जिसमें वो एक जेलर का किरदार होता था। वो जेलर पता क्या कहता था कि जो मेरे पीछे फौजी है ना, आधे इधर चले जाएं, आधे इधर चले जाएं, बाकी मेरे पीछे हैं। जो बाकी रह गए हैं अब वो सिविल नाफरमानी खान साहब के साथ करेंगे। क्या हो रहा है? एक तो ये कि खान साहब जेलर नहीं है इस वक्त, वो प्रिजनर, हाँ, कैद में, वो अडयाला जेल में। ठीक, पहली बात तो ये, और यही शायद उनका बड़ा मसला है। अगर वो बाहर होते ना तो इस तरह ये बैरिस्टर गोहरों और सलमान अकरम राजों से मिन्नतें ना करनी पड़ती, गंडापुरों से। बात यह है कि सारी पार्टी जो बाहर की है वो अंदर जाके खान साहब की मिन्नतें कर रही है, और खान साहब को कह रही है कि जी सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये कहना कि जी आप गलत चैनल से भेजें, सही चैनल से रकम ना भेजें, हुंडी हवाला से भेजें, तो पाकिस्तान को ताकि नुकसान पहुँचे और सिविल नाफरमानी हो, तो वो
ان کو اعتراض آیا جس پر عمران خان صاحب بڑے برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھائی جس نے جانا ہے چلے جاؤ اور میری پارٹی بے شک چھوڑنی ہے چھوڑ دو, یہ کال میں خود دوں گا. اوورسیز پاکستانیز میرے ٹائیگرز ہیں اور وہ کبھی مجھے مایوس نہیں کریں گے. میں انہیں کہوں گا, ایک اشارہ کروں گا اور وہ یہی کریں گے جو میں کہوں گا, اور میں یہ کہوں گا ان کو کہ آپ نے پیسے سیدھے راستے سے نہیں بھیجنے, کوئی کام سیدھے طریقے سے نہیں کرنا آپ نے. تو وہ یہ بات ہوئی ہے کہ پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے, خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور خان صاحب ڈٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی میں سول نافرمانی کی کال کلہ بھی رہ گیا نا تو دوں گا. اچھا مجھے یوں لگتا ہے خان صاحب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ان کے قریبی لوگ جو ہیں, ان کے جو مشیر ہیں, وہ ان سے غلطیاں کروا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھیے اور نیئر فیوچر پاسٹ میں ہم جاتے ہیں. اب سب کو پتہ چل رہا ہے کہ 9 مئی ایک غلطی تھی, اس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا, اس سے ملک کو بھی نقصان پہنچا, لیکن پی ٹی آئی کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ناقابل تلافی ہے. اور ابھی تک اس کے آفٹر شاکس پی ٹی آئی دیکھ رہی ہے. لوگ گرفتار ہوئے, لوگوں میں نفرت پیدا ہوئی, اب ورکرز دوڑ گئے, پارٹی ختم ہو گئی, عمران خان کو جیل ہو گئی. یہ 9 مئی کے نتائج. لیکن اس کے بعد غلطیوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہر چوتھے دن لانگ مارچ, دھرنا یہ ہو رہا تھا. ابھی 26 نومبر کو جو کچھ ہوا یہ ایک اور غلطی ہے. ابھی ہم 9 مئی کا حساب کر رہے ہیں تو 26 نومبر کی غلطیوں کا حساب شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور غلطی سول نافرمانی. سول نافرمانی ریاست سے بغاوت کے معنوں میں آتی ہے. ریاست سے بغاوت کی سزا موت ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ غلطیاں کوئی ان سے کروا رہا ہے یا وہ خود ہی اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ یہ ساری غلطیاں کر سکتے ہیں؟ خان صاحب پتہ نہیں غلطی کر رہے ہیں یا نہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میری پارٹی جو ہے باہر بیٹھی وہ غلطی کر رہی ہے. لیکن دیکھا جائے اگر پریگمیٹک پالیٹکس کے حساب سے تو اگر وہ چپ رہ سکتے, جس طرح کہ مریم نواز چپ رہی تھی, نواز شریف چپ رہے تھے کچھ عرصہ, تو جو ان کے اپوننٹس ہیں, جو مخالفین ہیں, وہ آپس میں لڑ پڑتے. ابھی نہیں مولانا فضل الرحمان ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی صدر جو ہیں ان کا قصور ہے کہ جو 26ویں ترمیم پہ بلاول آئے روز حکومت کے خلاف بیانات دیتے ہیں. اگر آپ مخالفین کو موقع تو دیں کہ وہ آپس میں لڑیں اور پھر آپ کی گنجائش بنے, تو خان صاحب یہ موقع نہیں دے رہے. اسی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ ٹاکس چاہتی ہے. کل آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات ہوئی اور یہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے. جبکہ پارٹی کے سلمان اکرم راجہ کا آج بیان آیا ہے کہ جی ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار. پہلے کہتے تھے نہیں ہم نے صرف بات کرنی ہے ان سے جو پاورفل ہیں, جو اقتدار میں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں, مگر خان صاحب کی ضد کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ مذاکرات کے معاملے میں بھی آگے نہیں بڑھ پاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہر بیٹھی ہوئی پارٹی کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کریں, عمران خان مذاکرات کو تسلیم نہیں کر رہے اور سول نافرمانی کی جو ہے کال دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ باہر بیٹھی ہوئی قیادت اور جیل کے اندر قیادت کے بیانیے میں بہت بڑا فرق ہے. یہ پارٹی کے اندر تقسیم کو واضح کرتا ہے. اب آ جائیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی نہ نون لیگ سے اختلاف ہے, وہی بڑے پیارے بچے ہیں, پیپلز پارٹی وہ تو اس سے بھی پیارے بچے ہیں, لیکن یہ صدر مملکت ہے نا, یہ اچھے بچے نہیں ہیں اور میرا اصل اختلاف ان سے ہے. اور اگر ان کا اختلاف دور نہ ہوا پھر مولانا آئیں گے میدان میں اور پھر بجے گا طبلِ جنگ اور پھر میمنہ اور میسرہ سے قافلے نکلیں گے. تو پھر بتائیں کہ پھر حال کیا ہوگا. دھمکی دے دی مولانا صاحب نے, لیکن آج جو ان کی دھمکی تھی نا وہ تھوڑی سی کمزوری والی تھی. میں دیکھ رہا تھا یار اتنا میں نے بنایا. مولانا صاحب کے ساتھ بھی جو گیم ہو رہی ہے اس میں بڑا باریکی سے کام ہوا ہے. اس میں مولانا صاحب کو علماء حضرات کے سامنے کھڑا کیا گیا اور 18,600 کے قریب مدارس ہیں جو رجسٹر ہو چکے ہیں وزارت تعلیم کے تحت, اور ان کے ایک ڈی جی بھی بن چکے ہیں. ان کے بورڈز ہیں, ان کے 10 بورڈز ہیں جس میں علماء کرام ہی ہیں, مفتی عبدالرحیم ہوں, چاہے وہ جامعہ رشید والے, یا پھر یہ ہوں علماء کونسل والے طارق شفیع صاحب. یہ سارے سامنے آگے پریس کانفرنس کر دی. مولانا صاحب ان سے تصادم نہیں چاہتے. مولانا صاحب یہ نہیں چاہتے کہ علماء سے لڑیں, یا کیونکہ وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, اس لیے وہ اب کر رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب کی طرف اور ایوان صدر کی طرف. اچھا ویسے ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم, یہ 26ویں ترمیم کا سارا کریڈٹ کس کو ملا تھا؟ بلاول بھٹو کو ملا تھا. سارے پاس ہونے کا کریڈٹ, ساروں سے ملاقاتوں کا کریڈٹ, کہا کہ ینگ پارلیمنٹیرین ہے, ینگ پولیٹیشین ہے, آ گئے مولانا کو منا لیا. اب جو وعدہ کیا تھا پھر وہ کس نے کیا تھا؟ وہ بھی مولانا سے بلاول نے کیا تھا, سائن بھی سارے جو کروائے تھے. تو اب لیکن جب بات آتی ہے
تنقید کی جب تو حکومت پہ تو وہ حکومت پہ شہباز شریف، نواز شریف اور ان پہ بات کرتے ہیں تو حیرت نہیں ہوتی یہ کہ آپ کا معاملہ سارا جب کریڈٹ لینے کی باری ہو تو سارا بلاول پہ اس پارٹی کو، جب بلیم دینے کی ذمہ داری ہو تو ساری نون لیگ اور اس پہ ہو، شریف برادرز پہ ہو، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ بالکل کھلا تضاد ہے. اور اس سے لیکن مجھے ویسے نہیں لگتا کہ مولانا کسی سٹیج پر لانگ مارچ کریں گے، اور دعا کریں کہ پاکستان میں اب اس طرح کی سیاست ختم ہو جائے. اب اس ملک میں لوگوں کو امن، سکون، آشتی کے ساتھ رہنے دیں. اب کوئی دن ایسا نہ ہو جہاں پولیس والوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات، مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات، رستے بند، کنٹینر، ناکے، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. ہمیں دنیا کے سامنے یہ امیج دینا چاہیے کہ پاکستان ایک پورا امن ملک ہے. یہاں حالات حکومت کے کنٹرول میں ہیں، مظاہرین کے کنٹرول میں نہیں. اور دیکھیں نیا سال آ رہا ہے، اس سال اسلام آباد میں آپ دیکھیں کتنی دفعہ اسلام آباد بند ہوا، کتنی دفعہ بچوں کے اسکولوں کا حرج ہوا، کتنی دفعہ کاروبار زندگی کا متاثر ہوا، دکاندار جو لوگ یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں ان کا کاروبار متاثر ہوا. تو لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. عمار صاحب، آپ حکومت یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ آئیں نہ کریں، لیکن حکومت کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں جو قابل عمل بات ہے اور جو کرنے والی بات ہے، عقل والی بات ہے حکومت کے لیے کہ مولانا صاحب کو راضی کریں. اور مولانا صاحب جو رعایتیں مانگتے ہیں، جو گنجائشیں مانگتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن میں جو پرابلمز ہیں، ان کو وزارت تعلیم کے اندر ہی رہتے ہوئے بھی ان کو حل کر دیا جائے اور کہا جائے کہ مولانا صاحب بتائیں آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کے مدارس کے کیا مسائل ہیں، کہاں کہاں سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی ریڈ ٹیپزم آ رہا ہے، کوئی بیوروکریسی آ رہی ہے جس کی وجہ سے رجسٹریشن میں مشکلات ہو رہی ہیں. ہم ان کو آسان کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے چونکہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں تو ہم آپ کا وہ نہیں کام کر سکتے کہ مدارس کی رجسٹریشن کو اٹھا کے منسٹری آف انڈسٹریز کو دے دیں. مگر یہ ہے کہ ہم آپ کی باتیں مان لیں. تو کچھ لو اور کچھ دو کے فارمولے کے تحت اب یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ وہ مولانا صاحب کو ہر قیمت پر راضی کر لے اور اپنے ساتھ رکھے. بالکل درست آپ نے کہا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.